الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت رئیس جامعہ خادم القرآن وعامل المساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی نور اللہ مرقدہ کے ثانی ارتحال پر مختلف حضرات سے تعزیتی کلمات سنے، اور یقیناً ہر شخص غمگین ہے، اور ایک ایسے مشفق اور محسن کے چلے جانے سے یقیناً ہر ایک کو غم کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ ہر شخص کا حضرت سے ایک ایسا تعلق تھا کہ وہ یوں سمجھتا تھا کہ حضرت کا تعلق سب سے زیادہ میرے سے ہی، چاہے وہ طالب علم ہو، استاذ ہو، یا پھر کالج کے اسٹوڈنٹ ہو، یا پھر کسی جگہ کا رہنے والا کوئی ایک عام انسان ہو۔ حضرت ہر شخص سے اس محبت کے ساتھ پیار کرتے تھے، اس محبت کا اظہار کرتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا میں حضرت کا محبوب ہوں۔ چنانچہ جیسے حضرت کا نظم و نسق انتظام یہ بہترین تھا، حضرت کی زندگی بھی اسی طرح کی تھی۔ ہر شخص اپنے تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے، ایسے موقع پر میں بھی اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں عربی صوبوں کا ایک طالب علم تھا۔ جامعہ میں حضرت کا معمول ہے کہ حضرت کسی جگہ سفر کرتے ہیں تو کبھی سفر سے پہلے ہی سفر کی کارگزاری سنا دیتے ہیں، اور کبھی سفر سے آنے کے بعد تو حضرت کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ سفر سے آ کر حضرت اپنی کارگزاری سنایا کرتے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا عصر کے بعد کی مجلس میں کہ ششماہی تعطیلات ہونی ہیں، اور ششماہی تعطیلات میں فلاں جگہ کا سفر کرنے والا ہوں۔ اسی دوران حضرت نے فرمایا کہ میں اورنگ آباد کے پاس ایک قصبہ ہے فلنگری، وہاں آؤں گا، وہاں ایک مسجد کا افتتاح کرنا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً مجلس کے بعد میں حضرت کے پاس گیا کہ حضرت آپ ہمارے وطن فلنگری کا سفر کر رہے ہیں، لہذا آپ میرے گھر تشریف لے آنا۔ میں ایک طالب علم تھا، کوئی مشہور طالب علم یا کوئی بہت اچھا پڑھنے والا یا کوئی استاذ نہیں، بلکہ ایک طالب علم، اور میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت آپ آ رہے ہیں تو میرے گھر بھی آپ ضرور تشریف لے آئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اس وقت نہ میرے پاس فون تھا، اور نہ کوئی موبائل کا بہت زیادہ دور تھا، اور نہ سوشل میڈیا کی کہ حضرت کے آمد کی اطلاع ہو، حضرت کے سفر کہاں ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے گھر پہنچ کر حضرت کو ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے فون سے فون ملایا اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میں ضرور آؤں گا، فکر نہ کریں۔ چنانچہ حضرت وہاں آئے، مسجد کا افتتاح کیا، اور افتتاح کے بعد فوراً میں حضرت کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت گھر چلنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہاں بیٹا چلے گئے؟ چونکہ مسجد کے افتتاح میں وقت بہت ہو چکا تھا، حضرت کے ساتھ میں جو دیگر علماء تھے، دیگر لوگ تو کہنے لگے کہ حضرت اگر اور کسی جگہ جاتے ہیں تو اگلی مجلس میں پہنچنے میں ہمیں کافی دیر ہو جائے گی، وقت ہو جائے گا۔ تو حضرت نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے بچے سے وعدہ کیا ہے، لہذا میں اس کے گھر ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت سارے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کی تاخیر کے باوجود میرے گھر تشریف لے آئے، اور اس حقیق کی دعوت کو قبول فرمایا اور بڑی دعاؤں سے نوازا۔ حضرت
حضرت کی نظر کرم اس وقت کیا دعا حضرت نے دی. اور ایک بار میں حضرت کی کرامت بھی بتانا چاہتا ہوں. جیسا ہم سب جان رہے ہیں کہ جس آدمی کا جو مشن ہوتا ہے اس مشن میں حضرت کیسے اہتمام تھا. حضرت میرے گھر کے باہر تشریف لائے. چونکہ ہمارے والد صاحب سے حضرت کا پہلے سے ہی رابطہ اور تعلق تھا. حضرت نے والد صاحب سے پوچھا کہ اس علاقے میں مسجدیں کتنی ہیں. تو والد صاحب نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک مسجد ہے جو ہمارے کافی دور ہے. تو حضرت نے ہمارے گھر کے بازو میں ایک خالی پلاٹ کی طرف اشارہ فرمایا اور اشارہ فرما کر والد صاحب سے کہا کہ یہاں ایک مسجد ہونا چاہیے. آپ یقین جانیے بزرگوں کی جو نظر ہوتی ہے, اور حضرت کا یہ واقعہ میرے لیے کرامت سے کم نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہاں ایک مسجد ہونا چاہیے. 12 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر ہو گئی. صرف حضرت نے اشارہ فرمایا تھا, اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور مسجد تعمیر ہو گئی. وہاں کوئی اعلان نہیں کیا گیا, کوئی چندہ نہیں کیا گیا, کسی کو نہیں کہا گیا. جب مسجد تعمیر ہو گئی تو میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ نے جس جگہ اشارہ فرمایا تھا الحمدللہ وہاں مسجد تعمیر ہو چکی ہے. یہ حضرت کی ایک کرامت ہے. ایسے کتنی جگہ ہیں جہاں حضرت نے اشارہ کیا وہ مسجد بن گئی. کتنی جگہ ہیں جہاں حضرت نے اشارہ کیا وہ مدرسے بن گئے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک ایسے صاحب سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ادارے میں طلبہ نہیں آ رہے تھے, طلبہ نہیں تھے. اداروں میں طلبہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے صرف حضرت کو اس لیے لے کر گئے تھے کہ حضرت جس جگہ اور جس ادارے میں آپ کے قدم پڑ جاتے ہیں وہاں طلبہ آ جاتے ہیں. اور الحمدللہ وہاں طلبہ حضرت کے قدم پڑنے کے بعد آ بھی گئے. تو اس سے بے شمار واقعات حضرت کی زندگی کے ہیں. حضرت کو اپنے ماتحتوں کا ایک تعلق, ان کی فکر, ان کی قرآن, ان کی مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو کیسے دور کیا جائے, ان کی کیسا حوصلہ افزائی کی جائے, حضرت کی پوری زندگی اسی سے بھری ہوئی ہے. ابھی کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے, 6 مہینے, قریب 6 مہینے سے بھی کم کا وقت گزرا ہے. میں سفر عمرہ پر تھا اور کچھ جامعہ کے طلبہ بھی ساتھ میں. حضرت نے رات میں 3 بجے مجھے فون پر میسج بھیجا کہ آپ حضرات کہاں ہیں, کتنے ساتھی ہیں, کیا کر رہے ہیں, سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, بچوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور حضرت یہ جانتے تھے کہ رات کا وقت ہے, اس لیے حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی تو نہیں, آپ صبح اس بات کا مجھے جواب دے دیں. اس لیے کہ حضرت کو احساس تھا کہ رات کا وقت ہے, لیکن حضرت جاگ رہے تھے. حالانکہ 6 مہینے پہلے تو حضرت بیمار تھے. اس کے باوجود حضرت نے رات میں 3 بجے فون کے ذریعے خیر خیریت معلوم کی اور اپنے متعلقین کی فکر کی. تو حضرت کا ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی لگاؤ تھا. ہر شخص یہ سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ حضرت کا میرے سے ہی تعلق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص سے حضرت کا ایسی ہی تعلق ہے. ایسی ہی تعلقات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. اور ایسے ہی درد مند دل والے جو امت کا درد رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی خدمت دیتے ہیں, ان سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں. بہرحال آج کے اس موقع پر ہم سب کے درمیان حضرت موجود نہیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. یقیناً حضرت رحمہ اللہ مغفور ہے. آپ کی خدمت قرآنی, امت کا درد, امت پر آپ نے بے شمار امت کے لیے کام کیے ہیں, اس لیے حضرت کی مغفور ہے. ہم آج دیکھ رہے خادم القرآن, جو شخص مل رہا ہے, جو شخص کہہ رہا ہے, حضرت کے محاسن بیان کر رہا ہے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اذکروا محاسن موتاکم, تو کہ تم اپنے مرنے والوں کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کیا کرو. اور ہر شخص محاسن بیان کر رہا ہے, حضرت کے بارے میں گواہی دے رہا ہے. تو میں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے حضرت مغفور ہے, لیکن ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. اور حضرت کے لگائے ہوئے جو مدارس کی شکل میں پودے ہیں, مکاتب کی شکل میں جو پودے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے ہرا بھرا رکھے اور حضرت کا روحانی فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.